وہ جو شروع میں نے جو بات کی تھی وہ ایک پراپر پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. وہ پہلے سرکاری ڈاکٹر نے ان کو باہر بھیجا, سرکاری ہاسپٹل میں گئے, پھر اس کے اوپر ایک بورڈ بنا, بورڈ نے کہا ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل, پھر وہ یاسمین راشد صاحبہ نے ان کا باقاعدہ پریزنٹیشن دی اور پھر کیبنٹ نے اپروول دی اور اس سے باہر گئے. وہ سارا ایک پروسیجر تھا. ابھی جو یہ فیصلہ ہے یہ فیصلہ ڈائریکٹ قانون سے متصادم جا رہا ہے کیونکہ جیل مینول سے ہاں وہ مطلب اس حساب سے. ٹھیک ہے. ابھی اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے. حکومت نے جب انہوں نے آنکھ کی بات کی, حکومت فوراً لے کے آئی ان کو پیمز ہاسپٹل میں, وہاں پہ آ کے ان کا باضابطہ ان کی رضامندی سے علاج کیا گیا اور وہ الحمدللہ اس میں شفا یاب ہو گئے. ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں ہاسپٹل کو لے کے جانا, اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے, وہ اڈاپٹ ہو کہ کسی کو کیا اعتراض ہے. اگر وہاں کا ڈاکٹرز وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو پرائیویٹلی لے کے جانا چاہیے, علاج ہمارے پاس فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے پیمز میں, تو پھر تو وہ حق پہ ہیں. لیکن ادروائز اس کی ایک چیز, دو چیزیں یہ ہوگی. تیسرا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی ہاسپٹل میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, بھائی ان کو ہاسپٹل میں نہیں, ان کو آپ بنی گالا میں بٹھا دیں, ان کو آپ سی ایم ہاؤس کے پی میں جا کے بٹھا دیں. جو ان کی ٹینشنز ہیں وہ ٹینشنز ہی ان کی انزائٹی کا باعث ہیں. اقبال افریدی نے آپ کو بتا دیا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یار میری پارٹی میری بات تک نہیں مانتی. آپ کی کل سے حکومت ٹینشن نہیں, حکومت ٹینشن میں ذرا بھی نہیں ہے. ٹینشن کیسی نہیں ہے؟ پہلے آپ فیصلے کو مانتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں, پھر آپ پڑھا نہیں تھا نا یار, آپ بھی بادشاہ کے 7 صفحے پڑھنے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کی طرح ہر بندہ 16 پوائنٹس ہے ویسے اس میں یار, 7 صفحے وہ جب انہیں ملے انہوں نے پڑھ لیا. خان صاحب کہتے ہیں کہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ آپ انہیں جھکتے مار لیں, وہ آپ انہیں جھکتے مار لیں. آپ کا آج کا ٹائم اچھا ہے, آپ مار سکتے ہیں. آج وہ خوش ہیں, آج کہہ سکتے ہیں. ان کو دراصل آپ ناخوش, وہ کہتے ہیں آپ ناخوش ہیں. ان کا ایشو یہ ہے, یہ ثاقب نثار جیسا بندہ چاہتے ہیں جو کہے کہ 10 MP میں اپنے ایک قلم کے جنبش سے باہر پھینک سکتا ہوں. ان کو وہ شخص چاہیے جو ڈاکٹر عامر لیاقت جیسے بندے کو بیماری کی حالت میں زبردستی اٹھا کے لے آئے اور ان کو جتوا دے. اچھا مجھے اور ان کے قوانین پاس کروا دے. ان کو وہ چیزیں پسند ہیں. مسئلہ یہ دیکھیں, آپ کے کولیگ آپ سمپل اس میں یہ کہنا, آپ اس ملک میں آپ ایک قانون کی بات, آپ کو لگ رہا ہے ان کو NRO مل رہا ہے. دیکھیں نہیں, جیسے انہوں نے ابھی بھٹ صاحب کی بات کی, رانا ثناء اللہ صاحب نے کل رات کو پروگرام میں وہ بات کلیئر بھی کر دی کہ وہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, ہماری جماعت کی یا ہماری نہیں ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1 ان کا سیلیبس بھی ایک تھا, نمبر پیج تھا, سیلیبس بھی ایک, وہ آج بھی ایک ہے, وہ آج بھی ایک ہے. سلیبس کا نام میں نے دیا ہوا ہے یار, میں نے ٹائٹل دیا, اتنا کریڈٹ تو دے دیا. نظام ہائیبریڈ ہے, پیج ایک پیج ہے, سیلیبس ایک ہے, لیکن کل سے ان کو سازش کی بو آ رہی ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ سلیبس چینج نہ ہو گیا. نہیں, وہ کہتے ہیں نا نیا ایڈیشن آ گیا. دیکھیں اس وقت جس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے, جس طریقے سے پاکستان کے لیے کام ہو رہا ہے, شاید ہم سے زیادہ طاقتور ان کے سسٹم کو سمجھا جاتا تھا جب یہ فیض یاب ہو رہے تھے, ان کو وہ چیزیں مل رہی تھی. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جہاں پہ یہ چاہتے ہیں, میں نے آپ کو کہا ثاقب نثار کی مثال دی, آپ کو ایکس جو چیف تھے, جب تک وہ ان کی مرضی کے مطابق چل رہے تھے, ان کے قوانین ایک دن میں 40 قوانین پاس کر رہے تھے آدھے گھنٹے میں, اور وہ لا کے سب کچھ ان کو کروا رہے تھے. جب ان کی گورنمنٹ کو بچانے میں ان کے لیے ووٹس ارینج کر رہے تھے, تو تب تک وہ یہ کہا کرتے تھے, اسمبلی فلور پہ کہتے تھے کہ قوم کا باپ ہے, ہمارا باپ ہے. لیکن وہ ہی جب 22 میں ایک ووٹ کی طاقت سے ان کو ہٹایا گیا, تو پھر وہی لوگ ان کے جو ہے تو ان کو برے لگنے شروع ہو گئے. پھر انہوں نے اس کو جو ہے تو پتہ نہیں کون سی چینج میں کنورٹ کر دیا اور کہہ دیا یہ سازش ہو گئی ہے, یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. ان کا ایشو یہ ہے, ان کا ایشو ایک ہے, ان کا ایشو یہ ہے, یہ چاہتے ہیں عمران خان کل شام کو وہاں سے نکلے اور وزیر اعظم بن سیدھا وزیر اعظم ہاؤس میں چلا جائے, پھر نہ کوئی انزائٹی ہے نہ کچھ اور ہے. سیٹیں جیتی بھی ہیں تو ہم کیسے نہ, وہ کہتے ہیں ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ پہ وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو الزام دیتے ہیں. میں آپ کو اپنے آپ کا مطلب یہ کہ آپ کی حکومت نہیں, میں اسی میں آتا ہوں. آپ بائی الیکشن 2002 یار میں پہلے الیکشن میں نے ان کے خلاف کیس کیا ہوا ہے. میں تو یہ عمر میں ہم نے آپ کے خلاف کیس کیا ہوا ہے, اور وہ میں ثابت کر دیا ہے کہ ان کا وہ جو انہوں نے فارم 45 جمع کرائے ہیں وہ جیلی ہیں, میں نے ثابت کر دیا. یہ تو ان کا وکیل, ان کا وکیل بھاگ گیا. دوسرے میں ہم کرنے والے پچھلی تاریخ میں ان کا وکیل بھاگ گیا. وہ کہا جی ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دے, ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ جو انہوں نے گھر سے بنا کے لائی ہوئی چیزیں وہ اس کو کر رہے ہیں.
اصل چیز یہ ہے کہ جو یہ چاہ رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتا. آپ کو یہ خوف تو نہیں ہے نا کہ کوئی ہمیں کوئی خوف نہیں. اچھا نہیں مل تو پھر آپ اس بات اتنا ریلیکس پی ایم آفس شاید میں نے پچھلی دفعہ بھی نہیں دیکھا. ویری گڈ. آج ہو کے آئے ہوں گے, لیٹسٹ خبر آئی ہے کہ ریلیکس پی ایم آفس. ہم بھی بڑے ریلیکس تھے. آپ بھی وہ دیکھ لیں, ان سے سمجھ لیں. ان کو بھی لگتا تھا سب ٹھیک ہے لیکن کام خراب ہو گیا. نہیں اس وقت جو خان صاحب سر کو کہتے تھے یار تم لوگ بہت جلدی گھبرا جاتے ہو. وہ خان صاحب 11 بجے آتے تھے, 2 بجے واپس چلے جاتے تھے, ہیلی سے آتے تھے, ہیلی سے واپس جاتے تھے. چلو 11 پاکستان کے لیے جہاز تو ہم نے نہیں خریدا. 42 ارب روپے کی وہ جہاز اسلام آباد میں تھوڑی کھڑا ہے یار. میں جہاز پہ آتا ہوں. وہ جہاز وہ بھی روزپنڈی آتا ہے اور لاہور جا رہا ہے. وہ جہاز مریم نیوز آئی ہے. وہ جہاز مریم نواز کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. جس دن وہ سی ایم ختم ہے وہ آنے والا 42 ارب روپیہ صرف کوہستان میں کھا گئے. یہ لوگ کھا گئے. میں آپ کو ہری پور کا, میرے ہری پور جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں, میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں. کہیں اور چلی گئی ہے, خان صاحب کا علاج بیچ میں رہ اسی پہ آ رہا ہوں. یہ دیکھیں ابھی صرف ہری پور میں ان کے جب کیسز کھلنے شروع ہوئے بابر سلیم صاحب کی رولنگ کے بعد ساری جگہوں میں اینٹی کرپشن ایکٹیو ہوئی, 90 کروڑ روپیہ انہوں نے لا کے وہاں پہ ایک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا. میں ڈیٹا صبح بھائی کو دے دوں, جا کے چیک کروا لیں. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو کہہ دیا ان کو سب کچھ نامنظور ہے. ایون ان کو پاکستان بھی نہیں چاہیے اگر ان کا عمران. آپ اتنا مان لیں, انہوں نے یہ کہا ہے کھلے دل سے کہ اگر عدالت چینج کر دیتی ہے ریویو میں اور کہتی ہے سرکاری اسپتال تو ٹھیک ہے. آپ مان جائیں کہ اگر عدالت کہتی ہے نہیں شفا جانا ہے تو پھر آپ شفا اسپتال لے جائیں. پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جب یہ بھی کہہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ملک میں ایک قانون ہونا چاہیے. اب یہ نہیں نا کہ میں پرائم منسٹر رہا ہوں, وہ عدالت کہنا نا بابر نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, عدالت میں اسی لیے گئے ہیں, جا رہے ہیں جو اسی لیے جا رہے ہیں کہ جیل مینول کے مطابق جو آپ آرڈر کر رہے ہیں تو جیل مینول کے مطابق آپ ملاقاتی بھی کروائیں, اس کو ریویو کروایا جائے. کے مطابق اگر عدالت نہیں ٹرن ڈاؤن کر دیتی ہے آپ کا ریویو, پھر ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کی بات. یہ تو بات ٹھیک ہوگی. میں اگر شفیع صاحب ایک سیکنڈ, اگر مجھے اطہر بھائی نے ایکچولی جانا, میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. اطہر بھائی مجھے صرف یہ جو ہمارے دونوں معزز بھائی گفتگو کر رہے ہیں, کم از کم میں نے یہ ایگریمنٹ تو میں لینے میں کامیاب اس حد تک ہو گیا ہوں. شفیع جان صاحب نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ یار اگر عدالت چینج کر دیتی ہے تو کوئی بات نہیں, ہمیں خان صاحب کی ہم عدالتی فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر عدالت ریویو میں چینج کرتی ہے تو آپ عدالتی فیصلے کے ساتھ ہے نا, تو یہ کیوں نہیں کھڑے, یہ کیوں نظر ثانی میں جا رہے ہیں؟ ہاں وہ کہتے ہیں ہم نے قانون ساروں کے لیے ایک جیسا کرنا ہے. تو پھر نواز شریف کے ٹائم پہ یہ قانون کدھر تھا, زرداری کے ٹائم پہ کدھر تھا, وہ کہتے ہیں وہ سرکاری اسپتال کے ٹائم پہ کدھر تھا, ضیاء الدین جاتی عمرہ میں کوئی ہے سرکاری ہاسپٹل, جاتی عمرہ میں لے کے گئے تھے نا, ان کے لیے پورا کیوں شفٹ نہیں کیا گیا تھا نواز شریف کو؟ جی بالکل کیا گیا تھا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, پچھلے پوسٹ میرے پاس پڑے ہیں سارے. جاتی عمرہ میں وہ تھوڑا ہی ہاسپٹل تھا, نہیں جتنا کیا گیا تھا نا, نہیں جو ان کو جیل سے نکالتے تھے, جیل سے تو کہاں ہاسپٹل میں لے کے گئے, وہاں سے پھر جاتی عمرہ نجی ہاسپٹل میں گئے کیسے, پھر وہاں سے جاتی عمرہ میں گئے, پھر سیکنڈ ٹرم بنی ہوگی, پھر سیکنڈ ٹرم میں لندن وہ گئے ہیں 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ. پھر گئے کیسے ہیں؟ زرداری ضیاء الدین ہاسپٹل نہیں گیا, مشرف جو ہے وہ ای سی ایل میں ہونے کے باوجود باہر نہیں گیا. تو ہمارے ٹائم پہ عمران خان صاحب کو ان کی صحت پہ بھی یہ سیاست کر رہے ہیں. سیاست صحت پہ وہ ہوتی ہے جب کلثوم نواز بستر مرگ پہ تھی, ہم نے پھول بھجوائے تھے, اس وقت یہ ہم نے پھول بھجوائے تھے, ہم نے پھول بھجوائے, عمران خان صاحب نے پھول بھجوائے تھے, کمپین چلائی گئی, عمران خان صاحب نے پھول بھجوائے تھے, باقاعدہ کمپین چلائی گئی. وہ میاں نواز شریف جس نے مرتی اپنی بیوی کے لیے صرف اتنا کہا کہ میری 1 منٹ کی بات کرا دو, میں صرف اتنا کنفرم کر لوں کہ میری بیوی کیا کچھ کیا گیا. مریم نواز کوئی آفس ہولڈر نہیں تھی, اپنے مریم نواز کو تو وہ اپنے ان بنیادوں پہ ضمانت ملی تھی کہ اس نے والد کی تیمارداری کرنی تھی. اچھا ایک اثر قاضی صاحب, یہ جو موقف ہے ہمارے سامنے, مجھے ابھی بھی وہ کہتے ہیں آئی ایم ایٹ اے لاس آف ورڈز کہ پتہ نہیں اتنا سادہ معاملہ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا, اور ابھی بھی معاملہ ادھر ہی پھنسا ہوا ہے, اور اب بات کہیں دور چلی جاتی ہے, پرانے وقتوں میں چلی جاتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ اتنی آسانی سے حل ہوگا. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ شفا یا پرائیویٹ ہاسپٹل بہرحال حکومت لے جائے گی, یا کیونکہ پریسیڈنٹ بھی ہے نا کہ سپریم کورٹ نے فیصلے دیے, حکومت نے نہیں مانے؟ دیکھیں یہی تو انفارچونیٹ چیز ہے منیب صاحب, جو ہارش ریالٹی ہے جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی ڈکٹیٹر بھی آتا تھا
تو وہ سپریم کورٹ جاتا تھا اور سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ لے کے قوم کو دکھاتا تھا کہ دیکھو عدالت نے مجھے ٹائم دے دیا ہے، اب میں لیجٹیمیٹ رولر ہوں. یہ کیسے جمہوری حکمران ہیں جن کے دور کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلوں کی دھجیاں اڑائی گئیں، مختلف فیصلے ہیں. تو میرے خیال میں بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ جہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ صورتحال ایسی ہے کہ ملک کی ایک سب سے بڑی عدالت فیصلہ دیتی ہے، اس پہ تو کوئی ifs and buts ہونے ہی نہیں چاہیے، اس پہ تو عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن جس قسم کا سسٹم چل رہا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. خیبر پختونخوا سے ایک سینیٹر کی سیٹ خالی ہوئی ہے مراد سعید کی، اس کے اوپر الیکشن نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں سے پی ٹی آئی کا بندہ جیت کے آ جائے گا. باقی کسی اور جگہ پہ ہو تو راتوں رات سینیٹر بن کے آ جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اسی ملک کے اندر لوگ اس لیے بھی ضمانت پہ رہے کہ انہوں نے کسی اور کی تیمارداری کرنی، اور تیمارداری کرنے والا بندہ ملک میں ہی نہیں ہے.